نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اور تم میں ایک گروہ ضرور ایسا ہونا ہی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور منکر سے روکے اور منع کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے دین میں تنظیم کی ضرورت اور اہمیت۔ یعنی ہم جماعت بن کر، تنظیم بن کر ایک گروہ کی صورت میں زندگی کیوں بسر کریں، اسلام میں اس کی کیا ضرورت اور کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ 3 عنوانات کے تحت میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تنظیم کی ضرورت اور تنظیم کی اہمیت اور اسلامی نظم جماعت کی خصوصیات۔ دین میں تنظیم کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے اگر ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا کر دنیا کے اندر کس مقصد عظیم کے لیے مبعوث فرمایا؟ وہ مقصد عظیم دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا، کلمہ حق کو سربلند کرنا اور اسلامی نظام زندگی کو عملاً قائم اور برپا کرنا۔ اس مقصد کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے اپنے رسول کو کس لیے دین حق اور الہدا دے کر بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ اسی مقصد بعثت کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ جس دین کے غلبے کے لیے آپ کی بعثت ہوئی، اس دین کو قائم کرنا آپ کا فرض منصبی اور آپ کی اہم ترین ذمہ داری تھی۔ اور یہ سارے انبیاء علیہم السلام کا مقصد بعثت بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ حدید میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا ذکر کیا، وہاں ارشاد فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر پوری طرح عملاً قائم ہو جائیں۔ تو گویا کہ انبیاء علیہم السلام انسانیت کو اعتدال کی راہ پر لانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اسی کو آپ اقامت دین کہیں، اعلاء کلمت اللہ کہیں، غلبہ دین حق کہیں، اسلامی نظام کہیں، اسلامی انقلاب کہیں، یہ سب دراصل ایک ہی بات ہے کہ اللہ نے دنیا میں اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، اور جب یہ دین مکمل اور کامل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل بھی ہوئی، اور اس کامل اور مکمل دین کو عملاً دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس حکمت عملی کے تحت کیا، کن مراحل سے آپ گزرے اور یہ کام پایا تکمیل تک پہنچا، اس میں سب سے پہلا کام آپ کا تھا دعوت و تبلیغ، یعنی جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا اسے بندوں تک من و عن پہنچانا، اور اس کے ذریعے سے
لوگوں کے افکار اور خیالات اور ان کے نظریات اور ان کے عقائد کی تدخیر کرنا اور عقیدہ توحید ان کے دلوں اور دماغوں کے اندر راسخ کرنا۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہوا ہے۔ جس طرح آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اسے آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اسے پہنچا دیجئے۔ اسی طرح وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور تزکیہ نفوس کرنا، یہ دوسرا مرحلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ اور تیسری چیز تھی کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، پھر ان کو منظم کیا جا رہا ہے اور ایک تنظیم کے اندر پرو کر ان کے ذریعے سے اسلامی انقلاب کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ جب لوگ منظم ہو رہے ہیں تو پھر اس منظم گروہ کے ذریعے سے چوتھا وہ انقلابی مرحلہ آیا جس کو ہم جہاد یا جد و جہد کہہ سکتے ہیں، جس کا ذکر قرآن حکیم میں یوں ہوا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس جہاد کے بھی پھر مراحل ہیں۔ مکی زندگی میں یہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے ذریعے سے ہو رہا تھا، اور جو اہل ایمان تھے ان کو جو اس کے جواب میں رد عمل میں ستایا جاتا تھا، مار پیٹ ہوتی تھی، ظلم ہوتا تھا، سختیاں ہوتی تھی، ان کو جھیلنے اور برداشت کرنے کا حکم تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسی مکی زندگی سے جو لوگ ان مظالم کو برداشت کر کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے کندن بن کر نکلے، وہی اسلامی انقلاب کا ہراول دستہ ثابت ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی میں جو تنظیم ہے، یہ دراصل آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور تنظیم سے مراد سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ٹیم ورک یا گروپ کی صورت میں کوئی بھی کام کرنے کو جو ہے وہ تنظیم کہتے ہیں، یعنی منظم ہو کر کام کرنا۔ اب اس تنظیم کی ضرورت کیا ہے، اس کو میں چند مثالوں سے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی کام دنیا کے اندر کرنا ہو وہ تنظیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کے پاس انجینئر بھی ہیں، میسن بھی ہیں، کارپینٹر بھی ہیں، لیبر بھی ہیں، اور آپ اس ٹیم کو ایک جگہ مٹیریل اکٹھا کر کے کہیں کہ بھئی یہ بلڈنگ بنانی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ بلڈنگ بنا دیں گے؟ جب تک ان کو منظم طریقے سے یہ نہ بتایا جائے کہ کون آپ کا ذمہ دار ہے، کون اس پورے کام کی نگرانی کرے گا، کون کس کو کس جگہ کام پہ لگائے گا، اس وقت تک وہ کام نہیں ہو سکتا، نہ عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ کسی کام کی بھی مثال لے لیں۔ ایک گھر کا نظام جب تک اس کے اندر نظم و ضبط نہ ہو، اس کا کوئی سربراہ نہ ہو، اور اس سربراہ کی کوئی سننے اور کہنے والا نہ ہو، اس کی بات ماننے والا نہ ہو، اس کی اطاعت نہ کی جاتی ہو، تو اس وقت تک گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس طرح سے آپ مختلف اداروں کو دیکھ لیں۔ اگر کسی کمپنی کا کوئی ادارہ ہے، کوئی محکمہ ہے، پولیس ہے، فوج ہے، اگر وہاں پہ لوگ منظم نہ ہوں اور ایک طریقہ کار نہ ہو تو یقیناً کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک کھلاڑیوں کی ٹیم کو آپ دیکھ لیں، اگر 11 کھلاڑیوں کو ایک میدان میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ یہ میچ آپ نے کھیلنا ہے، کوئی ان کا ذمہ دار نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ نہ ہو، تو یقین کیجئے کہ کوئی ٹیم جو ہے وہ کوئی بازی جیت نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنظیم کسی بھی کام کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی کام دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور تنظیم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ تنظیم افراد کو بھی اور وسائل کو بھی جب جمع کرتی ہے تو وہ 1 جمع 1 2 نہیں ہوتے، بلکہ وہ 1 جمع 1 11 ہوتے ہیں۔ ایک کے ساتھ جب ایک ملتا ہے تو وہ ان کی قوت، ان کی طاقت، خواہ وہ افراد ہوں، ان کے وسائل ہوں، جو چیز بھی ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔
آپ نے اسکول میں بہت ابتدائی دور میں غالباً پرائمری میں کہیں ایک کہانی ہوتی تھی وہ لکڑہارے کی، کہ جس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اتفاق، اتحاد، تنظیم اور یکجہتی کی برکت کو سمجھانے کے لیے ان کے سامنے لکڑیوں کا ایک گٹھا رکھا اور ان سے یہ کہا کہ اسے توڑو، تو یقیناً اس کو توڑنا ممکن نہیں تھا۔ پھر ان سے کہا کہ ایک ایک لکڑی الگ کر کے ان کو توڑ دو، تو یقیناً یہ بڑا آسان کام تھا ان کے لیے۔ تو باپ اصل میں بیٹوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری صفوں کے اندر اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، یکجہتی ہوگی، تم منظم ہو کر زندگی بسر کرو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک کا منہ ادھر اور دوسرے کا منہ ادھر ہوگا تو جو بھی چاہے گا تمہیں شکار کر دے گا، جو بھی چاہے گا تمہیں نقصان کر لے گا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر دراصل یہی تصویر ہے جو ہماری سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے دشمنوں نے بڑی آسانی سے ہمیں مختلف انداز سے تقسیم کیا اور ہر ایک کو دوسرے سے کاٹا اور اس کے بعد بڑی آسانی سے ہمیں شکار کر لیا۔ تو دراصل تنظیم ایک ناگزیر ضرورت ہے کسی بھی کام کے لیے، اور تنظیم کا کام یہ ہے کہ تنظیم کے ذریعے سے قوتوں کو، وسائل کو، افراد کو یکجا کیا جاتا ہے، اور اس تنظیم اور نظم و ضبط کے ذریعے سے ان وسائل کے اندر بھی اور اس افرادی قوت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں، نماز روزہ کرتا ہوں، حقوق العباد، حقوق اللہ ادا کرتا ہوں، خدمت خلق کے کام بھی کرتا ہوں، جو مجھے توفیق ہوتی ہے میں اللہ کی راہ میں انفاق بھی کرتا ہوں، مجھے کسی تنظیم سے وابستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ذرا اس بات پہ ہم تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی ایک اچھا مسلمان ہونا بغیر کسی تنظیم کے، یعنی یہ ممکن ہے؟ اور ایک آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں نماز روزہ کرتا ہوں اور میں ایک بڑا اچھا مسلمان ہوں، تو کیا دین اسلام کا جو تصور ہے اس کے مطابق یہ بات درست ہے؟ اس بات کا ہم اگر جائزہ لیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے تو وہ تنہا آتا ہے، لیکن اس دنیا میں آتے ہی اس کا واسطہ اجتماعیت سے پڑتا ہے۔ والدین، بہن بھائی اور قریب ترین رشتہ دار اور عزیز و اقارب، وہ ان سب کا محتاج ہے، اور ایک اجتماعیت کی شکل جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اگر وہ مسلمان ہے تو اسے سب سے پہلے جو حکم دیا گیا ہے وہ 5 وقت کی نماز کا ہے۔ 5 وقت کی نماز کا انفرادی طور پر ادا کرنا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ اجتماعی طور پر ادا کرتا ہے۔ پھر جمعہ کے دن ہفتے کے بعد ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے اگر آپ دیکھ لیں کہ اجتماعی عبادت ہے، پوری دنیا کے مسلمان بیک وقت ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ اور پھر رمضان کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ، عیدین کے جو تہوار ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر یہ تہوار مناتے ہیں، نمازیں اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ آپ دیکھ لیں تو اگرچہ آج ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا ہے اجتماعیت کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک اسلامی حکومت ہو تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا جو بیت المال ہے اس کے اندر مسلمانوں کی زکوٰۃ جمع ہو اور اس کو اجتماعی طور پر مسلمانوں کی ضروریات کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اس طرح سے اگر ہم حج کو لے لیں تو وہ ان تمام عبادات کو، حج کی عبادت نے اپنے اندر سمو لیا ہے، اور حج کی عبادت کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک عالمگیر اجتماع ہوتا ہے، جس میں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے مسلمان اکٹھے ہو کر اس عظیم فریضہ کو ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا جو تصور ہمیں دیا ہے اس میں انفرادیت کا کوئی تذکرہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر قرآن مجید سے ہم رہنمائی لیں کہ تنظیم کی اہمیت کیا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمام اہل ایمان، مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں یا جنوب کے ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب باہم مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی دی، یہ تو اس کا مثبت پہلو ہے کہ سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس کے بعد یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَفَرَّقُوا،
اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ تفرقے اور انتشار سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اختلافات کے اندر نہیں پڑنا ہے، بلکہ سب نے باہم مل کر اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس کے بعد امت کا تصور ہمارے سامنے کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین گروہ ہو، تم ایک بہترین امت ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تشکیل دی تھی۔ یہ بانت بانت کی بولیاں بولنے والے مختلف گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائے تھے، نہ قرآن نے اس چیز کی تعلیم دی ہے، قرآن تو اس سے منع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کا تصور دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی ہے، کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک گروہ تو ضرور ہی ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے، بلائی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو فرض منصبی ہے دنیا کے اندر نیکی کو قائم کرنا اور شر کو اور برائی کو مٹانا، یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک امت منظم نہ ہو اور اس امت کے اندر اس دین کے تصور کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان جب تک جڑے ہوئے نہ ہوں اس وقت تک اس عظیم فریضہ کو وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس تنظیم اور منظم گروہ کے بارے میں یوں کیا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، صفاً صف بستہ ہو کر، کانہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اس طرح سے مربوط اور مضبوط کر دیا کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ اب اگر ہم قرآن مجید کے بعد سنت رسول سے رہنمائی لیں کہ سنت رسول میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اتفاق، اتحاد، یکجہتی اور تنظیم کے حوالے سے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین راستہ وہی ہے جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جو راستہ اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک کامل اور مکمل نمونہ موجود ہے۔ تو ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یقیناً اس کامل نمونے میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد بعثت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو منظم جدوجہد کی، اس منظم جدوجہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق، اتحاد اور تنظیم کو کیا اہمیت دی ہے، اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بالشت بر بھی جماعت سے الگ ہوا، اس نے اسلام کا حلقہ یا قلادہ اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا، الا یہ کہ وہ واپس جماعت کی طرف پلٹ آئے، اور جس نے جاہلیت یعنی انتشار اور افتراق کی بات کی تو وہ جہنمی ہے۔ امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ جماعت اور اجتماعیت سے الگ ہو کر زندگی بسر کرنا، یہ سرے سے اسلام کے اندر کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو کر زندگی بسر کرنا چاہیے۔ دوسری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو نسائی نے روایت کیا ہے کہ جس کو جنت کا درمیان اچھا لگے وہ جماعت کو لازم پکڑ لے، اس لیے کہ اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ یہاں کیا رہنمائی مل رہی ہے کہ اگر تم مل کر رہو گے تو پھر شیطان کو تمہارے درمیان دراڑ ڈالنا مشکل ہوگا، لیکن اگر تم اکیلے ہوگے تو شیطان کے لیے شکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی کسی جنگل میں
رہتے ہوں تو ان کے لیے جائز نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے میں سے کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیں. یعنی کسی جنگل میں اگر 3 آدمی رہ رہے ہوں تو ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے، ان کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ وہاں کیسے زندگی بسر کریں، تینوں میں سے اپنا ایک امیر بنا لیں. اور امیر تو کسی اجتماعیت کا، کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا ہی ہوتا ہے. تو 3 آدمیوں کو بھی بغیر اجتماعیت کے زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، خواہ وہ کسی جنگل کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اور ایک اور مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 آدمی سفر پر نکلیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لیں. ابو داؤد کی یہ روایت ہے. یعنی سفر کی حالت جو ہے وہ عارضی حالت ہوتی ہے، کوئی مستقل کام انسان کے پیش نظر نہیں ہوتا. تو اس عارضی حالت اور کیفیت میں بھی جس میں انسان چند گھنٹے بھی گزار سکتا ہے اور چند دن بھی گزار سکتا ہے، اس میں بھی انفرادی طور پر انسان کو اکیلا رہنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ وہاں بھی فرمایا کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کر لیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب سفر کی حالت میں لوگوں پر جماعت بنانا فرض کیا گیا تو یہ بات بادرجہ اولا ضروری ہوگی کہ اہل ایمان ایک جماعت کی شکل اختیار کریں اور مضبوط جماعتی زندگی بسر کریں. مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ انفرادی حالت میں زندگی گزاریں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے رات کو سونے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ رات کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں تو کوئی آدمی کبھی اکیلا نہ سوئے. سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی جگہ ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو اکیلا سویا ہوا ہے اور کسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تو بعض اوقات کہیں دنوں تک کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. اور جب کسی طریقے سے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس تک رسائی حاصل ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کی میت اور جنازہ تک جو ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. ایسے کئی حادثات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے رات کو سونے کی بھی اجازت نہیں دی. اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جس طرح بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہے اور اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکریوں کا بآسانی شکار کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. اگر جماعت بن کر نہ رہیں تو یہ ان کو الگ نہایت آسانی سے شکار کر لیتا ہے. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج مسلمان دنیا کے اندر جو ہے ایک منظم گروہ اور ایک امت ہونے کے بجائے فرقوں کے اندر، مسلکوں کے اندر، عصبیتوں کے اندر، نسلی، لسانی، گروہی، مذہبی اور مختلف قسم کے جو ہے وہ گروہ بن چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی قوت اور طاقت جو ہے وہ پارا پارا ہو چکی ہے. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ ارشادات میں کس قدر ہمیں ہدایات دی ہیں کہ مسلمان کے ساتھ جڑ کر زندگی بسر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال امت مسلمہ کی یہ دی ہے کہ یہ بالکل ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے مسلمان. اور فرمایا کہ جس طرح ایک جسم کا کوئی ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی تکلیف ہو، مثلا یہ ہے کہ اگر انگلی کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کرب اور اس اضطراب کو محسوس کرتا ہے، اس طرح امت مسلمہ پوری امت جسد واحد کی طرح ہونی چاہیے کہ دنیا میں کہیں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو پوری امت جو ہے کرب اور ابتلا کے اندر مبتلا ہو جائے، اس درد کو محسوس کرے. صحابہ کرام کی یہی شان تھی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دشمنوں کے لیے وہ لوہے کے چنے ثابت ہوتے تھے. دشمن کبھی ان کی صفوں کے درمیان دراڑ نہیں ڈال سکتا تھا. ان کے اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بالکل دیوار میں چنی ہوئی اینٹوں کی مانند تھے، اور باہمی محبت اور اللہ اور رسول کی محبت کے ذریعے سے ان کے درمیان ایسا اتفاق، اتحاد اور یکجہتی تھی کہ کبھی دشمن ان کے درمیان جو ہے وہ دراڑ نہیں ڈال سکا. آج ہمارا حال کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ دوسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ مسلمانوں کی مثال دیوار میں چنی ہوئی اینٹوں کی سی کہ ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑتی ہے تو دیوار بنتی ہے. اگر وہی اینٹوں کا ڈھیر کسی جگہ پڑا ہوا ہو تو اس میں سے ایک ایک اینٹ کو اٹھا کر آپ جدھر مرضی پھینکتے رہیں، لیکن جب انہی اینٹوں کو باہم جوڑ کر ایک مضبوط دیوار بنا دی جاتی ہے تو پھر اس دیوار میں شگاف ڈالنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو امت کو تو یہ تعلیم دی گئی
کہ وہ باہم ایک دوسرے سے اس طریقے سے مربوط رہیں، ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے سے اپنے اس عالمی مشن کی تکمیل کریں جو اللہ نے رسول کے ذریعے سے ان کو دیا ہے، اور وہ عالمی مشن ہے اللہ کے دین کو بحیثیت نظام زندگی دنیا کے اندر غالب اور قائم کرنا۔ یہ کام تبھی پایۂ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے کہ مسلمان منظم ہو جائیں، اتفاق، اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ ان کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اپنے امیر کی کوئی بات ناگوار ہو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے، پس جو کوئی جماعت سے بالشت پر باہر ہوا اسی حال میں مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امیر کی بات ناگوار بھی ہو تب بھی وہ اس کو برداشت کرے، اگر وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا تو اجتماعیت برقرار نہیں رہ سکتی۔ دیکھیے جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین حالت جنگ میں پیغام بھیجا اس وقت کے عظیم جنرل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا، تو عین حالت جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً انہیں اپنی معزولی کا یہ جو حکم تھا ناگوار تو گزرا ہوگا، لیکن اطاعت امیر میں انہوں نے فوری طور پر سارے اختیارات دوسرے امیر کو دے کر، سپہ سالار کو دے کر، خود بحیثیت سپاہی اسی فوج کے اندر اللہ کے دشمنوں سے لڑتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کے دور کا کوئی ہوتا تو بغاوت کر لیتا اور نتیجے کے طور پر امت کا شیرازہ بکھر جاتا، اور وہ آگے جو کامیابی ان کے قدم چومنے والی تھی اس میں وہ ناکام اور نامراد ہو جاتی۔ تو اس طریقے سے کسی اجتماعیت کے اندر انسان کو اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور قربانیاں بھی جو ہے وہ دینی ہوتی ہیں، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی۔ کس مقصد کے لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر لوگوں کو اجتماعیت کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں، اور اس میں پس و پیش کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مسلمان آزاد رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ دیکھے تو جیسا میں نے انسان کی پیدائش سے مثالیں دی ہیں، اس کے بعد جو اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، کسی بھی معاملے میں اللہ نے تو ہمیں کھلا نہیں چھوڑا ہے، البتہ ہم خود کھلا رہنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں بے شک آزادی دی ہے، اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان آزاد ہے، لیکن اسی حد تک آزادی ہے جتنی حد تک اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں دیتے ہیں یا قرآن و سنت سے ہمیں آزادی ملتی ہے۔ لیکن اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں کہ ایک آدمی ساری زندگی جو ہے انفرادی زندگی بسر کرے اور کسی ایسی اجتماعیت سے وابستہ نہ ہو جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکے۔ دیکھیے اجتماعیت سے الگ ہونے کے بارے میں خیر القرون کا تصور کیا تھا؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں پوری امت مسلمہ ایک ہی منظم گروہ تھا، ایک ہی جماعت تھی۔ جب الجماعت دنیا کے اندر قائم ہو جائے، الجماعت سے مراد وہ جماعت کہ جس میں ساری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ یکجا ہو جائیں اور ایک ہی جماعت بن جائیں۔ اگر ایک ہی جماعت مسلمانوں کی ہو جیسے خلافت راشدہ کے دور میں تھی یا اس کے بعد کے ادوار میں بھی یہ الجماعت قائم رہی، تو اس الجماعت سے انحراف کرنا اور اس سے علیحدگی اختیار کرنا یا اس سے خروج کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں خارجیوں کے خلاف جنگ کی۔ خارجی کون تھے؟ آج شاید بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خارجی کافر تھے، خارجی کافر نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ خارجی امیر اطاعت امیر سے نکل چکے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت سے بغاوت کر لی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا تھا۔ چونکہ جب الجماعت ایک جماعت ایسی قائم ہو جائے دنیا کے اندر کہ ساری دنیا کے مسلمان اس جماعت کے اندر ہوں اور ان کے امیر کی سمع و اطاعت ان کے اوپر واجب ہو، تو پھر اس الجماعت سے الگ ہونا ارتداد کے مترادف ہے، اور قرآن مجید نے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت قرار دی۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام ہم سے جس اسلامی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے اس اسلامی زندگی کا انفرادی طور پر کوئی تصور نہیں، وہ ایک اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو کر ہی ہم اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے کہ ایک آدمی انفرادی زندگی گزارے
کہتے ہیں کہ میں جو کم سے کم الفاظ استعمال کر سکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ یہ غیر مسنون زندگی ہے، یعنی سنت کے مطابق یہ زندگی نہیں ہے، لیکن احادیث سے تو ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ یہ غیر اسلامی زندگی ہے۔ جیسے بہت ساری حدیث ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جو شخص جماعت سے الگ ہو جائے گویا اس نے اسلام کا کلادہ اپنی گردن سے نکال کر پھینک دیا ہے۔ اب ایک جامع حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا آمرکم بخمس، دیکھیے یہاں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں 5 چیزوں کا۔ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ امرانی بہن، اللہ نے مجھے ان 5 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اس بنیاد پہ دیتا ہوں کہ اللہ امرانی بہن، کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ الجماعت، جماعت بن کر زندگی بسر کرنا، والسمع، اور جماعت میں جو بھی ذمہ دار ہو اس کی بات کو توجہ سے سننا، والطاعت، اور اس کی اطاعت کرنا، والہجرت، اور اگر اجتماعی فیصلہ یہ ہو کہ لوگوں نے ہجرت کرنی ہے تو پھر اللہ کے راستے میں ہجرت کر دینا، اپنے وطن اور گھر بار کو چھوڑ دینا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب یہ فیصلہ کیا تو صحابہ کرام نے ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف اور اس کے بعد مدینہ کی طرف، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والجہاد فی سبیل اللہ، اور جب وہ اجتماعیت یہ فیصلہ کرے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو پھر لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل پڑیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مشورہ نہیں دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ حکم کیا دے رہے ہیں؟ کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان 5 چیزوں کا التزام ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ وہ جماعت بن کر زندگی بسر کریں، اس جماعت میں سمع و اطاعت کا نظام ہو، اور اس سمع و اطاعت کے نظام کے تحت پھر جب ہجرت کی ضرورت ہو تو ہجرت کریں، جہاد کی ضرورت ہو تو جہاد کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جماعت سے بالشت بر بھی، قید شبر، بالشت بر بھی جو جماعت سے الگ ہو گیا یعنی جماعت سے نکل گیا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اور اسلام کا حلقہ نکال کر پھینک دیا، الا ان یراجع، الا یہ کہ وہ واپس جماعت میں پلٹ آئے اور لوٹ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ خارجیوں کے ساتھ یہی تھی کہ وہ اطاعت امیر کی طرف واپس لوٹ آئیں اور پلٹ آئیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَ جَاهِلِيَّةٍ، جس نے جاہلیت یعنی افتراق اور انتشار کی دعوت دی، فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمْ، وہ جہنمی ہے۔ جو مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار پیدا کرے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو تو پھر بھی اس کے لیے یہی وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، ہاں وہ نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اس کے باوجود وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام کا قلادہ اس نے اپنی گردن سے نکال دیا اگر وہ جماعت اور اجتماعیت سے الگ ہو گیا۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں کیا رہنمائی ہمیں مل رہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ تم اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو کر زندگی بسر کرو، انفرادی زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماع، جماعت کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت بننے کی تاکید کی گئی ہے، سمع و اطاعت کی تاکید کی گئی ہے، اور جماعت سے علیحدگی یا دوری کو، اسلام سے دوری جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اختلاف اور انتشار سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور اس کو قبل اسلام جاہلیت کے دور کا طریقہ کہا گیا ہے کہ افتراق اور انتشار جس وقت اسلام آیا اس سے قبل جو ہے وہ انسانوں کی حالت اور کیفیت کیا تھی، کس طرح گروہ بندیاں تھیں، کس طرح قبیلائی عصبیتیں تھیں، اور کس طرح لڑائیوں اور جھگڑے تھے، اور کس طرح قتل و غارت گری اور خون ریزی ہوتی تھی۔
اور کیسے کیسے قبیلائی عصبیتوں اور لسانی عصبیتوں اور گروہی عصبیتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک گروہ دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتا تھا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ویسے افتراق اور انتشار کی بات کرے جیسا افتراق اور انتشار اسلام سے پہلے پایا جاتا تھا، تو یہ بالکل جاہلیت کی دعوت ہے، اور وہ شخص جو جاہلانہ فعل جو ہے، وہ جاہلانہ عمل جو ہے وہ کر رہا ہے، جس سے سختی سے منع کیا گیا۔ اب اگر ہم ایک بات کا جائزہ لیں کہ جب یہ نتیجہ 2 اور 2 4 کی طرح ہمارے سامنے آ گیا کہ انفرادی زندگی کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو لازماً کسی دینی اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو کر زندگی بسر کرنا چاہیے، اور یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے بحیثیت مسلمان زندگی گزارنے کے لیے، تو اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آخر ہم کون سے نظم اور کون سی اجتماعیت اور کون سی جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ جو یہ جواز سامنے رکھ کر اس اجتماعی ضرورت اور نظم اور جماعتی زندگی کی اہمیت سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ دینی لوگوں کے اندر تو بڑا اختلاف ہے، دیکھیں یہ مولوی ایک دوسرے کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھتے، اب یہ دینی جماعت یہ کہہ رہی ہے، یہ دینی جماعت کہہ رہی ہے، میں کس کے ساتھ جاؤں، میں تو یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا، بڑا مشکل کام ہے یہ۔ لیکن یہ مشکل بڑی آسانی سے حل ہو سکتی ہے اگر ہم اسے حل کرنا چاہیں، لیکن جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، چونکہ ہم نظم و ضبط کی زندگی گزارنے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے جب ہمیں کسی قاعدے کلیے اور نظم و ضبط کے اندر جو ہے وہ کسنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر ہم راہ فرار اختیار کرتے ہیں، ورنہ واقعی کیا یہ کوئی جواز ہے کہ جب سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر میں کسی اجتماعیت کو اختیار کروں گا؟ کیا دنیا کے معاملے میں واقعی ہمارا یہی رویہ ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کی مثالیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو کیا باقی دنیا کے معاملات میں ہر چیز کے اندر بڑا اتفاق، اتحاد اور یکجہتی ہے؟ صرف مولویوں کے درمیان اور دینی جماعتوں کے اندر ہی اختلاف ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ایک آدمی دودھ خریدنا چاہتا ہے، جب وہ دکان پہ جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، تو ایک ہی گائے اور بھینس کا دودھ ہوتا ہے، لیکن وہاں تو 10 کوالٹی کے دودھ رکھے ہوئے ہیں۔ بھئی کوئی آدمی دودھ خریدنے کے لیے گیا ہو اور وہاں سے واپس لوٹ آیا ہو کہ یار سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا چیز لوں اور کیا چیز نہ لوں، وہاں تو اس اتنی قسم کے جو ہے وہ دودھ رکھے ہوئے، نہیں، وہاں وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، سوچ وچار کرتا ہے، جو چیز اس کو اچھی کوالٹی کی اور معیاری نظر آتی ہے اس کو لے کر واپس آتا ہے۔ کوئی ان پڑھ آدمی بھی دکان پہ جا کر واپس نہیں آیا کہ یار اتنا اختلاف ہے، دودھ کے اتنے برانڈ ہیں، اتنی کوالٹیاں ہیں، تو میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں کون سا دودھ خریدوں۔ گھڑی لینے کے لیے جاتا ہے، استری لینے کے لیے جاتا ہے، کوئی ضرورت کی چیز لینے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں درجنوں نہیں 20 سے زیادہ کوالٹی کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ غور و فکر کرتا ہے، اپنا دماغ استعمال کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو چیز معیاری ہے، اچھی ہے، قیمت بھی مناسب ہے، وہ اسے لے کر واپس آتا ہے۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے اور ایک اجتماعی مطالبہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم ایک اجتماعیت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے، تو اس وقت ہم اس اجتماعیت سے جان چھڑانے کے لیے کیوں یہ عذر پیش کرتے ہیں، جو عذر کبھی بھی ہم دنیا کے معاملات میں اپنے سامنے نہیں رکھتے؟ تو کہیں یہ کوئی ہیلا بانا تو نہیں ہے صرف جان چھڑانے کے لیے؟ تو ہیلے بانے ہم کس سے کریں گے؟ یہ معاملہ تو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے، یہ تو رب کا مطالبہ ہے، یہ رب کے بھیجے ہوئے رسول کا مطالبہ ہے، کسی ملا مولوی یا کسی جماعت کا مطالبہ تو نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ آج جب دنیا کے اندر وہ الجماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، آج دنیا کے اندر اگر وہ قائم نہیں ہے تو آج اس کے لیے طریقہ الجماعت بننے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے اوپر علماء نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو پھر سے منظم کرنے کے لیے بہرحال لوگ مختلف جماعتیں بنائیں گے، لیکن اگر ان کا مقصد حیات ایک ہو، ان کا نسب العین ایک ہو، ان کا مشن ایک ہو، تو وہی مختلف جماعتیں آہستہ آہستہ آگے چل کر ایک منظم گروہ کی صورت اختیار کر کے پھر سے ایک امت بن سکتی ہے۔ لیکن آج مسلمان ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح جو بکھر چکے ہیں، ان کو پھر سے منظم کرنے اور تسبیح کو پھر سے پرونے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا آخر کوئی طریقہ تو ہوگا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام اور مفکرین اور دانشوروں نے اور امت کا درد رکھنے والے لوگوں نے اس کا طریقہ کار یہی اختیار کیا کہ جس نہج پہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیم سازی کی تھی اور
مسلمانوں کو ایک امت بنایا تھا، اسی طریقے سے پھر سے مسلمانوں کو جو ہے وہ منظم کیا جائے اور تعلیم و تربیت کے ذریعے سے وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اور اس وقت الحمدللہ دنیا کے اندر جو اسلامی تحریکیں ہیں انہوں نے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اختیار کیا ہے کہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے اسلام کی، اس دعوت کو جو لوگ قبول کر لیتے ہیں پھر ان کو ایک تربیتی نظام دیتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزارتے ہیں، پھر ان کو منظم کرتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے جیسے صحابہ کرام کے درمیان تھی، اور پھر ان کے ذریعے سے وہ اپنی جد و جہد کرتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر پھر اسلام جو ہے ایک نظام زندگی کی حیثیت جو ہے جو غالب کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم اگر یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ جب تنظیم ناگزیر ہے اور اجتماعی زندگی جو گزارنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ ہم کس اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہوں، اس میں ہم سب سے پہلی چیز اس بات کا جائزہ لیں کہ ایک جماعت کے اندر اسلامی نظم جماعت کی وہ خصوصیات جو ہیں لازماً ہونی چاہیے جس کو ایک شرعی نظم کہا جا سکے، اور اس شرعی نظم کے اندر جو ہے وہ آدمی شریک ہو۔ ان خصوصیات کو علماء کرام نے جس طرح بیان کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو مطلب یہ ہے کہ اس جماعت کے اندر ہو وہ یہ ہے کہ اس کا نسب العین اور مقصد حیات وہ ہو جو اس امت کا مقصد حیات ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا، کہ اللہ کے دین کو کامل اور مکمل نظام زندگی کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے وہ جد و جہد کر رہی ہو، اسی مقصد کے لیے وہ جماعت بنی ہو، کسی جزوی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ پورے کے پورے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ جماعت بنی ہو۔ سب سے پہلی پہچان تو اس جماعت کی یہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایک شورائی نظام ہو، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات شورائیت سے مشورے سے طے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک جماعت اور ایک تنظیم کے اوپر اس طرح قابض ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والا حکم جو ہے وہ حرف آخر ہے اور سب لوگ جو اس کے سامنے صم بکم بنے ہوئے بیٹھے ہوں، یہ نہیں، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ شورائی نظام اس جماعت کے اندر ہو اور شورائیت کے مطابق جو ہے اس کے جو بھی مطلب یہ ہے کہ معاملات ہیں وہ طے پاتے ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی قیادت ایماندار، باصلاحیت، متقی اور پرہیزگار قیادت ہو۔ یہی معیار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جو سب کے سے زیادہ صاحب علم بھی تھے، تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، شعور بھی تھا، دین کا بھی دنیا کا بھی ہر لحاظ۔ اس وقت تو بلکہ یہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں استعمال ہی نہیں ہوتی تھی، یہ تو انگریزوں کے غلبے کے بعد استعمال ہونے لگی کہ یہ دین کا شعور ہے اور یہ دنیا کا شعور ہے، ورنہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دین کو اسی دنیا کے اندر اختیار کرنا ہے اور اسی دنیا کے ذریعے سے دین کے اوپر عمل کر کے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ دونوں الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو لازم و ملزوم ہے، ان کو آپ تقسیم کیسے کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے اس کو تقسیم کیا وہ دراصل ہمارے دشمن تھے، اور بدقسمتی سے یہ سبق کچھ مسلمانوں میں بھی پڑھ لیا اور اب وہ آگے لوگوں کو پڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ جو تیسری چیز ہے وہ ایک ایماندار، متقی، باصلاحیت، خوف خدا رکھنے والی قیادت اس جماعت کے اندر، اور اس قیادت کا طریقہ کار یہ ہو کہ وہ قیادت ایسی نہ ہو کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا موروثی سلسلہ چل رہا ہو، خواہ بیٹا اہلیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں بڑے اہل لوگ موجود تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی اولادوں کو یہ وراثت منتقل نہیں کی، یہ اسلام کا مزاج نہیں تھا۔ آج بہت ساری دینی جماعتوں کے اندر، مذہبی جماعتوں کے اندر بھی جو ہے قیادت جو ہے وہ وراثت کی صورت میں جو ہے اگلی نسلوں کو منتقل ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ جس دینی اجتماعیت کے ساتھ ہم وابستگی اختیار کریں اس میں نہ تو شخصیت پرستی ہو اور نہ خاندانی موروثیت کا جو ہے وہ طریقہ کار اس کے اندر ہو، بلکہ اہلیت کی بنیاد پر جو اس اجتماعیت کے اندر سب سے اہل ترین انسان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ قربانی کرنے والا ہو، اس کو عہدہ اور منصب دیا جائے، اور اسی بنیاد پہ دیگر عہدے اور مناصب بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔
اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اس اجتماعیت کا اور اس جماعت کا بیت المال ہو، اس کے اندر مال یتیم کی طرح تصرف کیا جاتا ہو، اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہو، اور ان کے بیت المال کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہو، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور خلافت راشدہ کے دور میں طریقہ کار تھا۔ بیس ہمارا وہی ہے، بنیاد وہی ہے، مثال ہم وہیں سے لیں گے، اور اس کے اندر پائی پائی کا حساب رکھا جاتا ہو۔ یہ نہیں کہ تنظیم کے پیسے آ رہے ہیں، جماعت کے پیسے آ رہے ہیں، انہی سے گھر کا خرچ بھی چل رہا ہے اور انہی سے تنظیم کا خرچ بھی چل رہا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک مولانا صاحب سے اس حوالے سے بات کی تو وہ کہنے لگے جی ہمارے پاس اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ تو نہیں ہیں، بس مطلب یہ ہے کہ پیسے ادھر سے آتے رہتے ہیں مدرسے کے، کبھی ادھر خرچ ہو جاتے ہیں کبھی ادھر خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی والوں کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آڈٹ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہمارا تو اسی طریقے سے چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس کا باقاعدہ ایک نظام اور طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے، باتیں اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں، میں نے صرف 5 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اسلامی نظم جماعت کی یہ خصوصیات ہیں، اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ اس کے اندر ایک نظام احتساب ہو۔ نظام احتساب اگر نہیں ہوگا، آپ اگر اپنے ذمہ داران سے کوئی سوال نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے بارے میں، تو وہ اجتماعیت برقرار نہیں رہ سکتی، اور وہ اجتماعیت دین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ خلفائے راشدین کے دور میں تو اس احتساب کی کیفیت یہ تھی کہ ایک عام بدو اعرابی کھڑا ہو کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی باروم شخصیت سے یہ سوال کر سکتا تھا کہ بیت المال سے جو کپڑا ملا ہے اس سے تو ہمارا ایک ایک کپڑا بنا ہے، یا کرتا بنا ہے یا پاجامہ بنا ہے، آپ نے دونوں کیسے بنا لیے؟ اور امیر المومنین نے کھڑے ہو کر اس کا جواب دیا تھا۔ ایسا احتساب کا نظام اس اجتماعیت کے اندر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے سے آخری بات اس سلسلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہمارے سامنے یہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی کہ اسلام میں انفرادی زندگی گزارنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام ہمیں اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں کسی اجتماعیت کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنا چاہیے، اور اس اجتماعیت کی خصوصیات کیا ہوں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس حوالے سے آخر میں گزشتہ صدی کے نامور عالم دین سید ابرار مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر شہادت حق میں سے ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں مولانا نے اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کا جو طریقہ کار ہمارے سامنے رکھا ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم جو اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جو اسلامی نظام برپا کرنا چاہتے ہیں، اگر تمہارا دل گواہی دے کہ ہماری دعوت، عقیدہ، نصب العین اور طریقہ کار سب کچھ خالص اسلامی ہے اور ہم وہی کام کرنے اٹھے ہیں جو امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس فرض کو ادا کیجیے۔ پہلی بات۔ دوسری بات مولانا فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے آپ کا اطمینان نہیں ہوتا تو ہمارے علاوہ جو دینی جماعت اقامت دین کی جد و جہد کرنے میں ہم سے بہتر نظر آئے اس کے ساتھ شامل ہو کر اپنا فرض ادا کیجیے۔ اور تیسری بات مولانا لکھتے ہیں کہ اگر نہ تمہیں ہمارے اوپر اطمینان ہے نہ کسی اور جماعت کے اوپر اطمینان ہے کہ وہ یہ کام کر رہی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ تیسرا راستہ یہ ہے کہ اس اسلامی فریضہ کو ادا کرنے کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوں، اقامت دین کے لیے اپنی ایک جماعت بنائیں اور اس فرض کی ادائیگی کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ انفرادی طور پر زندگی بسر کریں اور اس زندگی کو آپ مومنانہ زندگی کہیں۔ یہ اسلام اس چیز کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، اور اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اجتماعی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، ہماری صفوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔